قرآن شریف کے علوم کا ایک علم ہے علم وہبی، اور ویسے لوگوں نے ڈرانے کے لیے وہبی نام رکھا ہے، ورنہ وہ خود قرآن کا باقاعدہ علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ ابن عباس کی عمر وفات رسول کے وقت 10 سال تھی، بالکل نوعمر تھے، اور ان کو ساتھ بٹھاتے تھے، جب تک عبداللہ ابن عباس نہیں آتے تھے تو حضرت عمر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا لنا ابناء مثلہ، ہمارے بیٹے اس کے برابر، اس کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت عمر نے کہا یہ قرآن کا علم زیادہ جانتا ہے، قرآن شریف کا بڑا ماہر ہے۔ انہوں نے کہا ہم سب ماہر ہیں، جیسے ہر مولوی کہتے ہیں ہم بڑے ماہر ہیں، جب پوچھو کہ بقرہ کے اندر کتنے علوم ہیں، میں صدم تشینی، کچھ پتہ نہیں ان کو۔ تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی وقت آئے گا بتاؤں گا آپ کو کہ کون زیادہ جانتا ہے۔ ایک دن جب تمام صحابہ موجود تھے حضرت عمر کی مجلس مشاورت میں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ سورۃ نصر میں کیا چیز بیان ہوئی ہے؟ پوری سورت تلاوت کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ تو صحابہ کی نظر منطوق پر تھی، اور نے کہا خدا نے فتح دے دی، نصرت بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے لوگوں کو حلقہ بگوش کیا، جس کو جو سمجھ آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ تو ہر شخص جانتا ہے، یہ تو ہر جگہ لکھا ہوا ہے، یہ کون سی بڑی بات؟ سورت میں کوئی ایسا علم ہوگا جس کو کوئی ایک آدمی جانے گا۔ تو جب سب لاجواب ہو گئے تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ ما تقول انت، آپ کیا کہہ رہے ہیں اس تفسیر میں؟ تو اس نے کہا ففیہ نعی بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں خاص قسم کی خبر ہے کہ حضرت کی عمر پوری ہے اور انتقال ہونے والا ہے، کیونکہ مکہ فتح ہونا چاہیے تو وہ ہو گیا، جن لوگوں نے آپ پر ایمان لانا تھا وہ اسلام میں آ گئے، حضرت آپ تسبیح و تحمید کریں، یعنی تیاری فرمائیں، سفر قریب ہے۔ حضرت عمر نے کہا آرام تارا، آرام تارا، اور جو آپ کہتے ہیں یہی تو علم ہے۔ تمام صحابہ مان گئے کہ اچھا یہ ہے کمال۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آج کل عورتیں بال کٹواتی ہے، دانتوں میں فاصلہ کرواتی ہے، رنگ گودواتی ہے، تو انہوں نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات، یہ سب عورتیں اس میں آ گئی۔ تو ایک خاتون تھی ام یعقوب بنو سعد قبیلے کی، ام یعقوب کہلاتی، بڑی عورت، بڑی عورتیں بڑی باتیں کرتی ہیں۔ یہاں ایک عورت آئی، مجھے ایک دن کہا ہاتھ ملاؤ، میں نے کہا لا اصافح النساء، تو کہنے لگی ابن عابدین جھوٹا تھا جس نے فتاوی شام میں لکھا ہے کہ عجوزہ سے مصافحہ جائز ہے۔ میں نے کہا جائز ہے، واجب نہیں ہے، ہر جواز پر عمل ضروری نہیں ہے۔ فتاوی شام کہیں سمجھ چکی تھی، بڑی عورت تھی، یہ نہیں بڑی، اس کو نہیں کہتے کہ بہت موٹی ہو امبر سری گائے کی طرح، اس کو عورت نہیں کہتے، تشغل آگے تو سو کٹا کھدا ہوئی سا۔ ہمارے جہانگیرے میں ایک خاتون تھی، ہمارے مولانا صاحب بیٹے سب جانتے ہیں، نثار لالا کی والدہ، تو مجھے ایک دن بلایا کہ آؤ ملاقات کرو، ہماری والدہ سے بھی بڑی تھی، میں ان کی خدمت میں گیا تو اس نے کہا یار مجھے تو اجازت دے دو کہ میں آپ کا سر چوموں، اور میں بس چند دن میں جانے والی ہوں، اور آپ کی والدہ مجھ سے پوچھے گی تو میں کہوں گی کہ میں اس سے بوسہ لے کے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس نے کہا بچے کتابوں نے خوب ٹول ویلی سب پکے پاتی چتے کتاب کے بدالی گلی چی بوڑھائی خدا کولولے شی۔ اس وقت مجھے ایسے گپ شپ لگا، آدمی کو پتہ نہ ہو نا، ہر چیز اس کو جال لگتی۔ درجہ سادسہ کو کتاب الاثار محمد کی پڑھا رہا تھا، تو عام طور پر تو یہ چند کتابیں جو وفاق والوں نے درس میں رکھی ہے، بزرگوں کی بددعائیں لینے کے لیے رکھی ہے، نہ سمجھو نہ سمجھاؤ کتاب ہو گئی ہے بس۔ لیکن اس سال ہم بڑے موڈ میں تھے
طالب علم بڑے اچھے تھے تو میں پورا پڑھا رہا تھا. میں نے کہا کتاب الاثار ختم کر کے دعا کریں. ایک جگہ امام محمد امام شافعی کا رد کر رہا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی عورت سے ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹتا ہے مس امرا. تو امام محمد جواب میں کہتے ہیں کمن قدم من سفر واستقبلته عجائز البلد، جیسے کوئی سفر سے آیا اور گاؤں کی بڑی بوڑھیاں چومتی ہے، پھر آپ جا کے ان بوڑھیوں کو کہو کہ اپنے اپنے وضو دوبارہ کرو، ٹوٹ گیا. امام محمد شافعی کو الزام دے دے. یہ عبارت پڑھتے ہی کلاس میں پسینے آ گئے. وہ میں نہ خدا نثار خان مور تو مخ کے نہ پتا ہوا ڈالا ہو گور ما تنن معلومی علم دا سے لوی دریاب و لوی سمندر ہاں وفات و غریبہ وہ مسئلہ بالکل صحیح ہوا. تو وہ بڑی عورت ام یعقوب جس کو اطلاع ملی کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ، تو وہ آ گئی حضرت عبداللہ بن مسعود کے پیچھے اور اس نے کہا کیف تلعنو علی من لم یلعنہ اللہ، کہ کیوں لعنت کرتے ہو ان عورتوں پر جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت نہیں کی. تو حضرت ابن مسعود نے کہا العنو علی من لعنہ اللہ فی القرآن، میں ان عورتوں پر لعنت کرتا ہوں جن پر خدا نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے. تو اس نے کہا یبن ام عبد، ابن مسعود کی کنیت یبن ام عبد قرأت کتاب اللہ ما بین الدفتین ما وجدت فیہ آیا. بخاری کتاب التفسیر، میں نے قرآن شریف پورا ایک گتے سے دوسرے گتے تک مکمل پڑھا ہے، ایسی آیت کہیں بھی نہیں ہے. ابن مسعود نے کہا لئن قرأتیہ لوجدتیہ اما قرأت فیہ فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. وہی آیت آپ نے نہیں پڑھی جس میں اللہ فرماتے جو نبی لے کے آئے وہ پکڑو اور جس نے نبی نے منع کیا اس سے باز آ جاؤ. پیغمبر نے فرمایا کہ وشم، استوشام، تفلج، تغیر یہ سب ممنوع ہے اور جو کوئی کرے گا آیت کے مطابق اس پر لعنت ہوگی. تو اس خاتون نے کہا اچھا یہ مطلب ہے اس کا. سمجھ گئی نا فوراً کہ العلم ہوا مقتبس من الکتاب، علم قرآن کریم سے شعلے کی طرح ٹپکتا ہے، نکلتا ہے. قرآن شریف کے علوم کا ایک علم ہے علم وہبی، اور ویسے لوگوں نے ڈرانے کے لیے وہبی نام رکھا ہے ورنہ وہ خود قرآن کا باقاعدہ علم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عبداللہ ابن عباس کی عمر وفات رسول کے وقت 10 سال تھی، بالکل نو عمر تھے، اور ان کو ساتھ بٹھاتے تھے. جب تک عبداللہ ابن عباس نہیں آتے تھے تو حضرت عمر فیصلہ نہیں کرتے تھے.